کہانی ہے ایک بہت پڑھے لکھے اور ذہین شخص کی۔ اسے غصہ بہت آتا تھا۔ جب غصہ آتا تو وہ بے قابو ہو کر لوگوں کو برا بھلا کہتا۔ جب غصہ اترتا تو اسے بڑی پشیمانی ہوتی۔ وہ غصے پر قابو پانا چاہتا تھا لیکن کامیاب نہ ہوتا۔ ایک دن اس نے سنا کہ دوسرے گاؤں میں ایک عالم رہتا ہے جو لوگوں کے مسئلے کا حل بتاتا ہے۔ اس نے سوچا چلو میں بھی اپنے مسئلے کا حل ڈھونڈتا ہوں اس کے پاس جا کر۔ وہ اس عالم کے پاس گیا، اسے بتایا مجھے غصہ بہت آتا ہے۔ عالم نے کہا جب تمہیں غصہ آئے تو تم جنگل کے جا کر درخت میں کیل ٹوک دیا کرو، تمہارا غصہ اتر جائے گا۔ اس نے کہا یہ کون سا حل ہے؟ عالم نے کہا تم ایسا کرو تو صحیح۔ آخر اس نے یہی کیا۔ جب بھی غصہ آتا وہ جنگل کی طرف دوڑتا، تیزی سے درخت پہ کیل ٹوکتا جاتا۔ آخر دن گزرتے گئے، اسے جب غصہ آتا وہ یہی عمل کرتا۔ آخر ایک دن اس کا غصہ کم ہو کر بالکل ختم ہو گیا۔ اس نے جنگل جانا چھوڑ دیا۔ ایک دن وہ دوبارہ عالم کے پاس گیا اور کہا کہ آپ کی بات پر عمل کر کے میرا غصہ تو ختم ہو گیا۔ عالم نے کہا چلو مجھے اس جگہ لے چلو جہاں تم کیلیں ٹوکا کرتے تھے۔ وہ دونوں جب وہاں گئے تو عالم نے دیکھا کہ درخت تقریباً آدھا کیلوں سے بھرا ہوا ہے۔ عالم نے کہا اب تمہیں ان کیلوں کو نکالتا ہے۔ اس نے کہا یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ خیر اس نے بڑی مشکلوں سے وہ کیلیں تو نکالی لیکن دیکھا کہ وہاں بہت چھوٹے بڑے سوراخ تھے۔ عالم نے کہا یہ وہ سوراخ ہیں جو تم غصے میں آ کر لوگوں کے دلوں میں کرتے تھے۔ دیکھو کیل تو نکل گئی مگر سوراخ باقی ہے۔ وہ شخص بڑا شرمندہ ہوا۔ اس نے اللہ اور اس کے بندوں سے معافی مانگی اور عالم کا شکریہ ادا کیا جس نے اسے آئینہ دکھایا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ بولتے ہوئے دیکھ لیا کریں کہ ہم نے لوگوں کے دلوں میں کیلیں تو نہیں ٹھوک دی۔ اگر وہ کیلیں نکل بھی آئیں تو نشان باقی رہ جائے گا۔ غصے میں کیا گیا فیصلہ بھی یہی حال رکھتا ہے۔ ایک بادشاہ تھا جس نے کنویں سے پانی پینے کا ارادہ کیا۔ جب بادشاہ نے پانی کا جام بھرا تو اس کا شاہین اس کے اوپر جھپٹا مارا اور سارا پانی گرا دیا۔ جب سارا پانی گر گیا تو بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے تلوار نکالی اور پل بھر میں اپنے شاہین کو مار گرایا۔ شاہین کو مارنے کے بعد بادشاہ نے کنویں میں جب جھانکا تو ایک بہت ہی مہلک اور زہریلے سانپ کو دیکھا جس نے کنویں کے سارے پانی کو بھی زہریلا بنایا ہوا تھا۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا، اپنے فعل پر پچھتایا، اپنے شاہین کی اس حرکت پر متاثر ہوا اور بادشاہ نے اس واقعے کے بعد سونے کے تاروں سے شاہین کا مجسمہ بنوائے جس کے ایک پر لکھوائے ایک دوست آپ کا دوست ہے حتیٰ کہ آپ کو اس کا کام ناگوار گزرے اور آپ کو غمگین کرے، اور اس کے دوسرے پر لکھوایا کہ جو بھی عمل غصے اور بغیر سوچے سمجھے جلدی کی وجہ سے ہو اس پر پچھتانا ضرور پڑتا ہے۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں ہمارا کوئی عمل بھی ایسا ہی تو نہیں جس پہ ہمیں بعد میں پچھتانا پڑے۔ ہمیں جلدی میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر جلدی کا فیصلہ کریں گے تو ہمارا بھی یہی حال ہوگا، ہمیں بھی